اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی بعدہ درود السلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ کل کے درس میں بتلایا گیا کہ ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کیسے تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ بچوں میں سے ہمارے اپنے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں، کتنے سال کے؟ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرنا ہے، نماز کی تلقین کرنی ہے۔ بیٹا نماز پڑھو، نماز پر چلو، آپ کو بولتے رہنا ہے، نہیں ایک دن بول دیا باقی دن خاموش ہو گئے۔ ان کو تلقین کرتے رہنا، آواز دیتے رہنا، بتاتے رہنا، بیٹا نماز پڑھنے چلو، نماز پر چلو، ٹھیک ہے؟ ان کو حکم دیتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بہت بڑی بات بیان کی ہے، بہت بڑی بات بیان کی ہے، ذرا غور کیجئے۔ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو، حکم دیجئے نماز کو، اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ مسئلہ یہاں ہے، سمجھنا یہاں ہے، خود بھی نماز خود بھی پڑھیے۔ ایک آدمی خود نماز نہیں پڑھتا ہے اور اگر دوسروں کو نماز کی تلقین کرے تو بتائیے وہ مانے گا سامنے والا؟ خود بیڑی پیتا ہے، ٹھیک ہے چلیے، خود بیڑی پیتا ہے اور دوسروں کو بولے یار بیڑی مت پیو تو کیسا لگتا ہے؟ وہ مانے گا؟ عقل ہی نہیں قبول کر رہا، یہ عقل آدمی کا قبول ہی نہیں کرے گا، اندر جائے گا ہی نہیں۔ خود بے نمازی ہو، باپ ہو یا ماں ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر خود بے نمازی ہے اور اپنے بچوں کو بول رہا ہے تو بچہ مانے گا، فطرت کے خلاف ہے، یہ نہیں مانے گا۔ وہ تو ہنسے گا اور ہنسے گا، آپ کا مذاق اڑائے گا، دیکھو کیسا ہے، خود تو نہیں پڑھتا ہے اور مجھے بولتا ہے، مذاق اڑائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے بچوں کو جب وہ 7 برس کے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں حکم کرتے رہیے۔ اس کے بعد میں اللہ نے ایک بہت بڑی بات بیان کی ہے، ذرا غور کیجئے کہ نماز سے رزق کو اللہ نے جوڑ دیا ہے، رزق کو، روزی کو جوڑ دیا ہے۔ روزی کا مسئلہ بڑا اہم ہے بھائی، آج کے پیریڈ میں روزی کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ روزی کا مسئلہ بہت اہم ہے، غور سے سنیے۔ اللہ نے فوراً اس کے بعد میں روزی کا تذکرہ کیا، کہا نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اس کے بعد میں روزی کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے اور کسی اور اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ غور کیجئے، اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم اسے رزق نہیں مانگتے، ہم اس سے رزق نہیں مانگتے، ہم اسے رزق دیتے ہیں۔ ہم وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا ان سے رزق نہیں مانگتے، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو رزق پہنچائیں گے۔ تم نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنا دو، رہا روزی کا مسئلہ تو وہ ہم حل کر دیں گے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، ذمہ داری لے رہا ہے بھائی، اللہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، اپنے بچوں کو نمازی بنا دو، رہا روزی کا مسئلہ تو ہم حل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں اللہ نے بیان فرمایا اور بہترین انجام اہل تقوی کے لیے، یعنی کامیابی، بہترین انجام، آخرت میں کامیابی، خاص طور سے آخرت میں کامیابی، مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وہاں کامیابی کس کے لیے ہے؟ اہل تقوی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں،
اللہ سے خوف کھانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے تعلق سے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھا ہوں تو باتیں زیادہ سمجھ میں آ جائیں گی. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا شروع کر دو. دیکھیے 7 سال کی عمر میں ان کو نماز کا حکم دینا کیا کرنا ہے؟ شروع کر دو. اور جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں، سستی کریں، غفلت کریں، 10 سال کے ہو جائیں اور آپ بولو بیٹا چلو نماز پڑھنے اور غفلت کریں، نماز نہ پڑھیں، تو انہیں تربیت کے غرض سے، یاد رکھیے تربیت میں خود اپنے طرف سے بڑھا رہا ہوں، تربیت کے غرض سے، ان کو بتانے کے لیے، ان کو سکھلانے کے لیے، ان کو ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، ہاں ان کی تربیت کے غرض سے کہ ان کی تربیت اچھی ہو جائے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک آدھ چماٹا مار لو. ہاں ایسے نہیں مان رہا ہے تو آنکھیں نکالو. اگر تربیت کے غرض سے آپ کو اگر ایک آدھ چماٹ مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو مار لو. شریعت حکم دے رہا ہے، 10 سال کے بچے کو مارنے کا حکم دے رہا ہے. اب ایسے نہیں لاٹھی ڈنڈا لے کر کے بالکل جیسے جانوروں کو آدمی مارتا ہے ایسے مارنا شروع کر دو. ایک آدھ چماٹا ڈرانے کے لیے کہ بھائی تم کو پڑھنا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی زندگی بنانے کے لیے ایک آدھ چماٹ مار لو. ہاں مارو. اور جب بچے 10 برس کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو. ایک ہی بستر پر 10 سال کے جب بچے ہو جائیں تو 2-3 بچوں کو مت سلایا کرو، ان کے بستروں کو الگ کر دو، کہیں شیطانی حرکات ان کے اندر نہ آ جائیں، شیطان ان کو غلط کاموں پر آمادہ نہ کر دے. یہ شریعت کا حکم ہے. بہت بڑی چیز بیان کی اللہ کے نبی نے، جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھتے، ہم اور آپ نہیں سمجھتے، معمولی سمجھتے، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. بڑی خطرناک چیز ہے. جب 10 سال کی عمر کے ہو جائیں، اس سے بڑے ہو جائیں تو بچوں کے بستروں کو الگ کر دو، کہیں شیطان ان کو بھٹکائے نہ، غلط کام کرنے پر آمادہ نہ کرے. ایک تربیت ہے، ایک تربیت ہے اس حدیث کے اندر. تو قرآن کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ بھائی بچہ جب سمجھ بوجھ کے لائق ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے، اسے حکم کرو 10 سال کا ہو جائے، تربیت کے لیے اگر مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک چماٹ مار لو اور نماز کا پابند بنا دو. روزی کا مسئلہ ہم حل کر دیں گے. اللہ اکبر. اور کیا چاہیے آدمی کو؟ اور ابھی کیا چاہیے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو. بہت اہم بات بیان کی ہے. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو سن کر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر.